ادریس علیہ السلام کون تھے؟ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر کیا حکم دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بڑا پاک پروردگار ہے، وہی کائنات کا مالک ہے۔ جب جب دنیا میں ظلم ستم حد سے بڑھ گیا، تب اللہ نے وقت وقت پر نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ انہی میں سے ایک حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے اس دنیا میں اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں ادریس علیہ السلام کا 2 جگہ ذکر کیا ہے، سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں۔ اور یاد کرو، قرآن میں ادریس کو بلا شبہ وہ سچے نبی تھے اور بلند کیا ہے ہم نے ان کا مقام۔ مریم 1956 آیت، اور اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل، ان میں سے ہر ایک تھا صبر کرنے والا، سورہ انبیاء 21-85۔ نام، نسب اور زمانہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام، نسب اور زمانے کے بارے میں تاریخ لکھنے والوں کا سخت اختلاف ہے، اور تمام اختلافی وجہوں کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی آخری یا ترجیح دینے والا رائے قائم نہیں ہے کی جا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو رشد و ہدایت کے اپنے مقصد کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت کے رتبے کی بلندی اور ان کی اونچی صفتوں کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح حدیث کی روایتیں بھی اس سے آگے نہیں جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے ماننے والوں کا ہجرت کر جانے کے لیے کہا۔ ادریس علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں نے جب یہ سنا تو ان کو وطن کا چھوڑنا بہت خراب لگا، اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کے راستے میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اللہ اس کا اچھا بدلہ ضرور دے گا، بس ہمت نہ ہارو اور اللہ کے حکم کے آگے سر نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس اور ان کی جماعت مصر کی طرف ہجرت کر گئی اور نیل کے کنارے ایک اچھی جگہ چن کر کے اپنا رہنے کا انتظام کر لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والی جماعت نے پیغام الہی اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں، اور اللہ کی عطا و بخشش سے وہ وقت کی تمام زبانوں کو جانتے تھے، اور ہر ایک جماعت کو اس کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اعتبار سے حضرت ادریس علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قلم کا استعمال کیا۔ حضرت ادریس کی خاص باتیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ تمدنی ریاست اور شہری زندگی تمدنی طور طریقوں کی تعلیم و تلقین کی، اور ان کے ٹرینڈ طالب علموں نے کم و بیش 200 بستیاں آباد کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو دوسرے علموں کی بھی تعلیم کی، جس میں علم حکمت بھی شامل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے حکمت کے علم کی شروعات کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاق اور ان کی ترکیب اور ان کے جمع ہونے اور الگ ہونے کے نقطوں اور ان کے آپسی کشش کے رازوں کی تعلیم دی، اور ان کو عدد و حساب کے علم کا عالم بنایا۔ اور اگر خدا کے اس پیغمبر کے ذریعے سے علم سامنے نہ آتے تو انسانی طبیعتوں کی وہاں تک پہنچ مشکل تھی۔ انہوں نے الگ الگ ذاتوں اور گروہوں کے لیے ان کے مناسب حال قاعدے قانون مقرر کیے، اور پوری دنیا کو 4 حصوں میں بانٹ کر ہر چوتھائی کے لیے ایک حاکم مقرر کیا، جو زمین کے اس حصے کی سیاست اور بادشاہی کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا
کہ تمام قانونوں سے بڑھ چڑھ کر شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم اللہ کی وحی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ اگر آپ نے میری HTF اسلامک اسٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب کر لیں۔